السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعد الجنۃ للمتقین واوجب الصیام لتحصیل التقوى فی قلوب المؤمنین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے دل سے متعلق اعمال میں اخلاص کے بعد تقوی پر گفتگو کریں گے۔ تقوی، اس کو قرآن کریم نے آیت صوم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تقوی در حقیقت دل سے ہی سرزد ہوتا ہے، اس کا مصدر دل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا اور فرمایا کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، کہ اور پیشہ تیار کرو، اور بہترین پیشہ تقوی کا پیشہ ہے، اور مجھ سے تقوی اختیار کرتے رہو اے اہل دانش و بینش۔ اور فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، وہ بندو جو ایمان لائے، اپنے رب سے تقوی اختیار کرتے رہو۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں، ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ بلکہ یہ تقوی کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی وصیت رہا کی ہے امت محمدیہ سے پہلے والی امتوں کو بھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب عطا کی گئی وصیت کی، تاکیدی حکم کیا تم سے پہلے اور تم کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ اور تقوی ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی، احکام بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنے نشانیوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی شعار ہو جائیں۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں وضع وقایت بین العبد وغضب اللہ وبینہ وبین النار بفعل الطاعات وترک الذنوب۔ تقوی کہا جاتا ہے بندہ اپنے اور اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کے درمیان جو رکاوٹ کھڑی کرتا ہے اس کو، یا اپنے اور جہنم کے درمیان جو رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، جو بچاؤ کے لیے تدبیر کرتا ہے، نیک کاموں کو کر کے اور گناہوں کو چھوڑ کر، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ طلق ابن حبیب نے تقوی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ تقوی دو چیزوں کا نام ہے، ایک عمل اور ایک ترک۔ عمل کس چیز کا؟
कहते हैं कि अल-अमलु बित्ताअतिल्लाहि अला नूरि मिनल्लाहि रजाअ रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व बंदगी के काम करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर की रोशनी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर में, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो हिदायत आई हैं कुरान और अहादीस की शक्ल में, उनको सामने रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की उम्मीद करते हुए। और ये तो हो गया करने का काम, और छोड़ना क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियतों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुनाहों को छोड़ देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से डरते हुए। तकवा के हुसूल के असबाब में से एक अहम सबब ये रमज़ानुल मुबारक के रोजे और उमूमी तौर पर सौम तकवा के हुसूल के ज़राए में से एक अहम जरिया और एक अहम सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, तुम पर सियाम फर्ज किए गए वैसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, और मकसद क्या था कि तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। इमाम समानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये रोज़ा इंसान को तकवा तक पहुंचाने वाला है, वो इस तरह से कि इसके अंदर नफ्स को और अपने नफसानी जज्बात को कंट्रोल करने की कुव्वत होती है, और शहवतों को तोड़ने का जो मलका इसके अंदर पाया जाता है, इसकी वजह से ये इंसान को तकवा के दरवाजे तक पहुंचा देता है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सौम का बुनियादी मकसूद तकवा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा का हुक्म ही तकवा की वजह से दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाते हैं कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदअ तआमहु व शराबा, कि जिसने झूठ बोलना, अपनी किज़्ब बयानी को और किज़्ब बयानी पर अमल को ना छोड़ा, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है इस बात की कि वो बंदा अपना खाना और अपना पीना छोड़े। तो अगर तकवा का मकसूद ही हासिल नहीं होता तो फिर इंसान के सौम का अज्र उसी एतबार से कम होता चला जाता है। सौम इंसान के दिल में तकवा जिस दर्जा पैदा करेगा, उस दर्जा इंसान के सौम का सवाब बढ़ता जाएगा, और जूं जूं जिस तरीके से तकवा का जूं गिराफ नीचे की तरफ आएगा, वैसे वैसे सौम का जो अज्र है, वो जो सवाब है, वो कम होता चला जाएगा। कुछ ताबईन का या अइम्मा के अक़वाल में से एक कौल जिक्र किया जाता है कि रोजे के अंदर हिस्सी तौर पर इंसान के शहवानी जज्बात को खत्म करना पाया जाता है, और जिस्म की हयात उसके अंदर पाई जाती है मानवी तौर पर। हिस्सी तौर पर शहवानी जज्बात को कंट्रोल करता है, और मानवी तौर पर इंसान के जिस्म की हयात का इंतजाम करता है। रूहों की तहारत ये दिलों की तहारत के जरिए से है, और दिलों को ये रोजा खाली कर देता है। किस चीज के लिए? तफक्कुर के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ के लिए, जो दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकवा को लाने वाली हैं। शेख इब्न सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सौम की मशरूइयत की हिकमत जिक्र करते हुए कहा, लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इसका मतलब यह है कि सियाम जो है वो तकवा के बड़े असबाब में से एक सबब है, इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की बजावरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मना करदा चीजों से अपने आप को रोकना है। तो साइम के अंदर तकवा कहां से पैदा होता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीजों को छोड़ देता है रमजान के अंदर। उन चीजों में से
جو اس کے اوپر حلال تھی، جیسے کھانا پینا اور جماع وغیرہ ہے، جس کی طرف عام طور سے انسان کا دل مائل ہوتا ہے. اور یہ کیوں چھوڑتا ہے؟ متقربا بذلک الی اللہ راجیا بترکھا ثوابا. وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ثواب کی امید کرتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے ثواب کو پانے کی امید کرتا ہے بندہ، اور یہ تقوی میں سے ہے. اور اسی طریقے سے ایک صائم برابر اپنے دل کو ٹریننگ دیتا رہتا ہے اس بات پر کہ وہ اللہ رب العالمین کے مراقبے کا احساس کرے، اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس اپنے اندر پیہم جاویدانی طور پر اپنے اندر برقرار رکھے. اور یہ چیز وہ ہے جو انسان کو اس کے ہوائے نفس کو چھوڑنے پر اس پر قدرت کے باوجود روک دیتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے کرتوت پر آگاہ ہے. اسی طریقے سے تقوی پر صیام کیسے جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے تقوی کو بڑھانے میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ یہ شیطان کے جسم میں دوڑنے کی جگہوں کو تنگ کرتا چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. تو صیام کے ذریعے سے شیطان انسان کے خون کے دوڑنے کی جگہوں پر دوڑتا ہے، اور صوم کے ذریعے سے اس کا نفوذ انسان کے جسم میں کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، اور اس سے معاصی کا ارتکاب کم سے کم ہوتا ہے. اسی طریقے سے صوم کی حالت میں عام طور پر انسان اطاعت کے کام زیادہ کرتا ہے، اور اطاعت یہ تقوی کی خصوصیات میں سے ہے. اسی طریقے سے صوم کی حالت میں ایک مالدار آدمی جب بھوک کی شدت کو اور بھوک کی تکلیف اور الم کو جب محسوس کرتا ہے تو یہ چیز اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ محتاج حال فقیر اور مسکین اور بیوہ اور یتیم وغیرہ کے ساتھ ہمدردی کرے، غم گساری کا مادہ اس کے اندر پیدا ہو، اور یہ تقوی کی خصلتوں میں سے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کی طرف کون سی چیز ہمیں لے جاتی ہے، کون سی چیز ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم تقوی شعاروں میں سے ہو جائیں. کہتے ہیں کہ وہ نتیجے یا وہ ثواب جو اللہ رب العالمین نے تقوی کی وجہ سے رکھے ہیں، وہ ثواب انسان کو تقوی اختیار کرنے کی طرف لے جاتا ہے، تقوی کے اختیار کرنے کا دافع بنتا ہے. اس لیے کہ تقوی اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب ہے بندے سے، اور بندے کی اللہ رب العالمین کی محبت کا سبب ہے بندے کے لیے. اور اللہ رب العالمین آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر کہا گیا کہ اللہ رب العالمین متقین سے محبت کرتا ہے. اچھا، اور اس لیے بھی کہ تقوی یہ فہم کا، ہدایت کا اور علم کا سبب ہے. فہم کا یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے اندر سمجھ بوجھ کا مادہ پیدا ہو، اس کو صحیح راستے کی رہنمائی ملے، اس کو جہالت اس سے ختم ہو اور علم کی روشنی سے وہ منور ہو، تو اسے تقوی شعار ہونا ضروری ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے ایسی کتاب جس میں کوئی رتی ماشا برابر شبہ نہیں ہے. یہ سر تا پا ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے، تقوی شعاروں کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان کیا ہے؟ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر آپ کو دکھائی دے جائے. آپ دوسرے لوگوں کی طرح سے نہ ہو جائیں کہ جن کی نگاہوں میں حق اور باطل گڈ مڈ ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اور اپنے امتیوں کو سکھایا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ مشتبہا علینا فنضل.
ٹھیک ہے، یا ملتبسن علینا فنضل، کہ اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھلا دے تاکہ ہم اس کو اختیار کر سکیں، باطل کو باطل ہونا دکھلا دے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اور حق اور باطل کو ہمارے اوپر گڈمڈ نہ کر دیجو کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین کا تقوی جب بندے کے اندر آ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو، صحیح معنوں میں تقوی شعار ہو جاؤ، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، یعنی وہ قوت تمہیں عطا کر دے گا کہ حق و باطل کے درمیان واضح طور پر فرق کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اسی طریقے سے تقوی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اے مومنو اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی دکھاؤ، اور اس جنت کی طرف تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی یہ جنت کے داخلے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے نیکی اور کامیابی یہ تقوی سے معلق ہے، تقوی سے اس کو اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن حقیقت میں نیکی تو اس کی نیکی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب فلاح اور بر اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کو حاصل ہو، کامیابی اور نیکی، تو پھر اس کو ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اسی طریقے سے تقوی اللہ رب العالمین کی مدد کا سبب ہے بندے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی نصرت و تائید کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اور اس بات کا یقین کر لو، یقینی طور پر جان لو کہ اللہ رب العالمین تقوی شعاروں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی تائید، اللہ رب العالمین کی مدد اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے تقوی مشکلات سے نکلنے کا سبب ہے اور انسان کی زندگی میں خوشحالیوں کو بھر دینے کا اہم سبب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم اور آپ رزق کا حصول چاہتے ہیں، انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ جو ہے وہ خوشحال رہے اور فراوانی اس کے ہاں آئے، تو اگر فراوانی چاہتے ہیں اور مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی کی طرف آنا ہی ہوگا۔ تقوی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رحمت کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے آزما لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز، مکرم، باعزت، مشرف وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی شعار ہے۔ اسی طریقے سے تقوی رزق میں برکت کا سبب ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے رزق کے اندر برکت پیدا کرے، تو اپنے رزق کے اندر برکت اگر لانی ہے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہی ہوگا۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آئے ہوتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتوں کا دروازہ کھول دیتے۔ اچھا، اور پھر آپ کا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں
کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دینے والے ہیں. اچھا، اور متقین کو جو اچھا انجام اللہ رب العالمین متقین کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تقوی شعاروں کو کبھی کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مبتلا آزمائش بھی کیا جاتا ہے، لیکن جس قدر بھی وہ مبتلا آزمائش کیے جائیں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ انجام کار ہمیشہ تقوی شعاروں ہی کے لیے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعاقبۃ للتقوی، انجام کار تقوی کے لیے ہے. یعنی اگر کچھ مصیبتیں بھی پہنچیں تقوی شعاروں کو، متقین کو، تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہراساں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش کے ذریعے سے اہل تقوی کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان کے صبر اور شکر کے ذریعے سے، اور انجام کار جو ہے وہ اہل تقوی ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا. ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، کہ یقینی طور پر یہ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار متقین کے لیے ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ ولی المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقیوں کا ولی ہے، کارساز ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طلاق کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کر لے، اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے. اب یہاں سے ہم ان اسباب کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے مومن اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کارگر ہوتا، اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات ذکر کر دوں کہ لنک آپ کے سامنے بھیجا جا رہا ہے. جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں وہ لوگ اپنی اپنی حاضری درج کر دیں. کیا نام ہے، اس میں وصف کے اندر وہ لنک بھیجا جا چکا ہے، آپ لوگ اس کو فل اپ کر دیں تاکہ آپ کی حاضری درج ہو جائے، اور انشاءاللہ درس کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو اس کے اعتبار سے سرٹیفکیٹ جو ہے انشاءاللہ دیا جائے. یہاں سے ان اسباب یا ان دوافع کا ذکر کیا جائے گا جو اہل ایمان کو تقوی کو اپنے دل کے اندر لانے کے لیے ابھارتے ہیں. اس کے مختلف اسباب ہیں. اس میں سے سب سے پہلا سبب تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اور مومن اور اہل ایمان اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری کی طرف سبقت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ رب العالمین کا جس پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہو تم لوگ. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرو جیسے اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم اہل اسلام میں سے ہو. دوسرا سبب کہتے ہیں کہ تقوی کے جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں اور جو عظیم اس کے عوائد ذکر کیے گئے ہیں، ان کی وجہ سے اہل ایمان تقوی کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین دوسری کا ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نجات عطا فرما دے گا جو لوگ تقوی شعار ہیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف لاحق نہیں ہوگی اور نہ ہی
وہ اس دنیا کی ناز و نعمت جو ان سے چھن جائے گی، ان نعمتوں کے چھننے پر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، مگر وہ جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کرتا رہا اور اچھی باتوں کی تصدیق کرتا رہا، ہم اس کے لیے عنقریب جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو یہ عظیم فوائد جو اللہ نے تقوی پر رکھے ہیں، ان کی وجہ سے اہل ایمان تقوی اختیار کرنے پر خاص توجہ کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جب ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نگرانی کا ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر شرم پیدا ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ رب العالمین کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو تقوی کے وصف کے مخالف ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ علیم بالمتقین، اللہ رب العالمین متقین کے بارے میں بھلی بھانتی آگاہ ہے۔ جب انسان تقوی شعار ہوگا اور یہ جانے گا کہ اللہ رب العالمین کی برابر اس پر نگاہ ہے، تو وہ شرم محسوس کرے گا معصیت کے کام کو انجام دیتے ہوئے۔ تو گویا تقوی انسان کو برائی کے کاموں سے روکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نگرانی اس کو اچھے کاموں کے کرنے پر برابر ابھارتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے رہو، یقینی طور پر اللہ رب العالمین دلوں کے بھیدوں کو بھلی بھانتی جاننے والا ہے۔ اور ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ عن قریب ہم سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اور اس بات کو گرہ سے باندھ لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور اہل ایمان کو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل تقوی کے ذہن و دماغ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کا تصور ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری کا فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اس اللہ کا جس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے، جس کی طرف تم اکٹھا ہکا کر لے جائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی صفت انسان کو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا تصور اس کے ذہن میں پیدا کر دیتی ہے، اور پھر اس کو معصیت سے روکتی ہے یہ صفت۔ چوتھی چیز یہ کہ تقوی اولیاء اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کے ولیوں کی صفات میں سے ہے، ان اللہ کے ولیوں کی صفات میں سے ہے جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی نصرت و تائید کے تحت ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ رہو اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کیے رہتے ہیں، وکانوا یتقون، اور اللہ ہی سے خوف زدہ رہتے تھے، تقوی اختیار کیے رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل تقوی اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، اور اللہ کے اولیاء میں سے ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہر اہل ایمان چاہے گا کہ وہ تقوی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ولایت کے مقام کو حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے فرمایا کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ اللہ کے ولی ان کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تقوی ہم حاصل کیسے کریں؟ کہتے ہیں کہ تقوی متقین کی صفات سے متصف ہو کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعدت للمتقین، کہ جنت جو تیار کی گئی ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ متقین کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، متقین کی صفات کو ذکر کیا گیا تاکہ
تقوی اختیار کرنے کی سوچنے والے لوگ ان صفات کو اختیار کریں تاکہ وہ بھی اہل تقوی میں سے ہو جائیں۔ تو ان کی صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ دھیان سے سنیے کتنی اہم صفات ہیں ماہ رمضان کے اندر۔ اگر ان صفات کو ہم اپنے اندر اس کو برتنا شروع کر دیتے ہیں تو حقیقت مانے اس سے ہمارا تو بھلا پہلے مرحلے میں ہو ہی جائے گا، لیکن کائنات کا بھی بھلا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ذکر کی گئی، متقین وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تجارت میں نفع بخشی، نفع عطا کیا، فائدہ ہوا، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر تجارت میں گھاٹا ہو گیا، انسان کی روزی روٹی میں تنگی آ گئی، تب بھی وہ جس قدر بھی اس کے پاس میسر ہے اس میں سے بھی بقدر توفیق وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری صفت یہ بیان کی، اور یہ صفت رمضان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے خاص طور پر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ویسے ہی تھے، لیکن رمضان میں سخاوت کا دریا بہانے لگتے تھے۔ اور یہ رمضان المبارک کے اندر درس جاری ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ متقین کے اوصاف میں سے پہلی چیز جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے، ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں اور فقیروں کی دستگیری کریں اپنی اپنی بساط بھر۔ دوسری صفت ذکر کی کہ والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے۔ جانتے ہیں آپ سماج میں رہتے ہیں، ہر موڑ پر ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ جہاں انسان کا خون کھول اٹھتا ہے، بسا اوقات انسان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، بسا اوقات انسان کے جسم میں تشنج کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے شدت غصے کی وجہ سے، غصے کی شدت کی وجہ سے۔ ایسے موقع پر ہم یہ چیز یاد کر لیں کہ متقین کے اوصاف میں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا شمار اہل تقوی میں سے کرائیں تو پھر ہمیں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور شدید غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے، غصہ پینے کی صفت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی صفت ذکر کی والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کی خطاؤں کو بخش دینے والے، لوگوں کی لغزشوں پر کو نظر انداز کر دینے والے۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ہر کام کو اچھے طور پر انجام دینے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر تقوی ہم حاصل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا ہی بہتر ہے متقین کا گھر، جنات عدن يدخلونها، اور وہ جنت کا متقین کا گھر کیا ہے؟ وہ باغات ہیں جو ہمیشگی کی صفت لیے ہوئے ہیں، جن کو فنا نہیں ہے، جن میں وہ داخل ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ان جنتوں میں وہ تمام چیزیں میسر ہیں جن کی ان کو خواہش ہوگی، جو وہ چاہیں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی متقین کو بدلہ دیا کرتا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بالائی کمرے ہیں، جن کے اوپر کمرے ہیں جو بنائے جنت کے اندر، اور جن کے باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری جگہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقین باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ادخلوها بسلام آمنین، کہ ان جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، مامون اور بے خوف ہو کر۔ ہم ان کے دلوں کے اندر جو بھی تھوڑی بہت کینہ کپٹ یا کینہ کدورت کی چیز ہوگی، ہم ان چیزوں کو نکال باہر کریں گے، اور وہ بھائی بھائی ہو کر کے تخت نشی ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، انہیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ان باغات میں سے نکالے جائیں گے کبھی۔ اسی طریقے سے تقوی حاصل ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے سے، قرآن کریم کے مضامین پر
توجہ کرنے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اے لوگو جو کچھ قرآن کے اندر ہے اس کی یاد دہانی کرو، اس کو یاد کرتے رہو، اس پر غور کرتے رہو، لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا انسان کے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے اس قرآن کریم کے اندر ہر قسم کی مثالیں بیان کی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ قرآن کریم کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں کی؟ تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اس کا مطلب قرآن کریم پر غور و فکر کرنا، اس کے مضامین پر تدبر اختیار کرنا، یہ تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی جہنمیوں کے حالات پر غور و فکر کرنا اور جہنمیوں کے واقعات کو پڑھنا بھی انسان کے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ جہنمیوں کے اوپر سائے ہوں گے آگ کے، ان کے نیچے جہنم کی لپٹیں ہوں گی، جہنم کے سائے ہوں گے۔ اور یہ اللہ رب العالمین اس لیے ذکر کر رہا ہے تاکہ اپنے بندوں کو ڈرائے، تو اے میرے بندو اللہ رب العالمین میرا تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب اہل جہنم کے احوال کو معلوم کرنا اور ان کو جاننا، یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کے حاصل کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کی دستگیری کریں خیر کے کاموں میں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اے لوگو، اے اہل ایمان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا تقوی اس چیز سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ تصور پیدا کرے کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جو جس مشینری کو ایجاد کرتا ہے وہ اس کے نس نس سے واقف ہوتا ہے، اور یہ احساس، یہ شعور انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کہ اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہستی سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون کہ اس ذات کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں وہ چیزیں فراہم کی جو تم جانتے ہو، جنہیں تم جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں تقویت فراہم کی چوپایوں کو دے کر کے، اولاد کو دے کر کے، باغات کو اور چشموں کو دے کر کے۔ گویا اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں غور و فکر بھی انسان کو تقوی کی صفت پیدا کرنے کا، انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کا تذکرہ اور قیامت کے دن کے واقعات کا تذکرہ انسان کے اندر تقوی کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہ اپنے رب سے تقوی اختیار کرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، یقینی طور پر قیامت کا زلزلہ عظیم ترین زلزلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے تقوی اللہ رب العالمین سے سوال کر کے، اللہ رب العالمین سے دعا کر کے بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان دعا کرے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا کر دے، ہمیں متقین میں سے بنا دے، اس لیے کہ تقوی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بندے کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قسم ہے اس نفس کی جس کو اللہ نے پیدا کیا اور جس کو درست کیا۔ فَأَلْهَمَهَا پھر اس کے اوپر الہام کیا اس کے برے کاموں کو اور اس کے تقوی کے کاموں کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے فجور اور تقوی
یہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایت ہوتے ہیں. یہ تقوی جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام کے طور پر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے. تو ہمیں اور تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے تقوی کا سوال کرتے رہیں، تقوی کی دعا کرتے رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو متقین میں سے بنا دے، اور اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے رخصت ہونے سے پہلے ہم تمام لوگوں کا شمار اہل تقوی میں سے کر دے، متقین میں سے کر دے، اور ہمیں اس آیت کا مصداق بنا دے جو سیام کے بارے میں اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج تقوی پر یہ درس یہیں پر ختم ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پھر کسی اگلی صفت کو لے کر کے، دل سے متعلق جو اگلی صفت ہے اس کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی طاعات کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی معصیتوں سے اپنی امان بخشے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.